नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का सबक हम सूरतुल कलम पढ़ेंगे। सूरतुल कलम का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुरान पाक का पढ़ना और सीखना, ये शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है और नफ्स भी हमारा दुश्मन है, इन दोनों के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग करना है। कुरान का पढ़ना और सीखना नफ्स और शैतान के ख़िलाफ़ एक जंग है, और इस जंग के जीतने का वाहिद हल ये है कि हम ये अज़म कर लें कि हमारी तबीयत माने या ना माने, हमारा दिल चाहे या ना चाहे, बस हमें अल्लाह की माननी है। क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बल्कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तर्जुमा कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं मिलती बल्कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से मिलती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लिमुल कुराना औलादकुम, कि कुरान सीखो और अपनी औलादों को भी सिखाओ। सही कुरान पाक सीखो और अपनी औलादों को भी सिखाओ। तो लिहाजा अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार मत कीजिए। याद रखें कि ये मसरूफ़ियात आखिर दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो इन्हीं मसरूफ़ियात में से 10 से 15 मिनट रोज़ाना कुरान पाक को भी ज़रूर दें। इस सबक को सुने और बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें, और इस बात को समझें कि आया वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं और उनको सही कैसे पढ़ा जाता है, ताकि कल क़यामत के दिन ये कुरान पाक हमारे हक़ में गवाही दे, हमारा दोस्त हो और हमें जन्नत में पहुँचाने वाला बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज के लिए इतना ही। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल क़लम मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुति' कुल्ल हल्लाफिम महीन। दोबारा से पढ़ लेती हूँ। वला तुति' ता और वला तुति' कुल्ल हल्लाफिम महीन। हाँ, हलक का आखिर जो सिरे की तरफ है वहाँ से निकलते हैं, तो इसको वाज़ेह करके पढ़ेंगे। महीन नहीं कहेंगे, हाँ को वाज़ेह करेंगे, महीन। हल्लाफिम पर गुन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, उनमें से मीम आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। तो इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि 2 हरफों को एक कर दिया जाए। जैसे कि ये मीम देखने में एक लफ्ज़ है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा फ़ा के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद, तो इसे इदगाम कहते हैं। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो हम यहाँ पर इदगाम भी करेंगे और इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे। तो आयत ऐसे पढ़ी जाएगी, वला तुति' कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। हम्माज़िम में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। ज़िम में तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। मश्शाइम में कौन सी मद है? इस मद का नाम मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब है। हमें कैसे पता चला कि इसका नाम मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब है? क्योंकि हम ये कायदा नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 में कि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा आ जाए, हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा आ जाए,
حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 4 الف کا ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں، ایک ایک کر کے 4 انگلیوں کو کھولیں گے، جتنی دیر ان انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر اس مد کو کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو ایسے پڑھیں گے، ہم مازم مشائم بنمیم۔ مشائم میں تنوین کے بعد با آ جائے تو اسے اقلاب کہتے ہیں۔ اہل علم اسے کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ اور سادہ لفظوں میں ایسے کہیں گے کہ یہاں پر تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے، اور اہل علم کیا کہیں گے کہ یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی ہم اس با کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، اس با کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، اور مشائن کی جگہ پڑھیں گے مشائم بنمیم۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں کہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے، اقلاب کا مطلب بدل دینا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا بدلا؟ ہم نے با کو میم کے ساتھ بدل دیا، چھوٹی سی میم لگا دی، اور اس تنوین کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہو جائے گا مشائم بنمیم۔ لفظ صحیح کیا ہے؟ حمزہ میم دو زیر مشائم، اور اسے مشائن بنمیم یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر اقلاب ہے اور اقلاب کرنا ضروری ہے۔ اسے ہی تجوید کہتے ہیں کہ آپ کو قواعد کا علم ہو کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے اور اس کے مطابق آپ لفظ کی ادائیگی کریں، اسی کا نام تجوید ہے۔ تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب یعنی اس لفظ کو بدل دیا ہم نے با کو میم کے ساتھ، تو اس تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آیت کو ایسے پڑھیں گے، ہم مازم مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ مناع میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ عل اس کی تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ایسے پڑھیں گے، مناع للخیر، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائے۔ للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، عتل بعد ذلك زنیم۔ عتل پر بھی اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد با آ گیا ہے۔ قاعدہ بھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ اس با کو میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو عتل کی جگہ بن جائے گا عتل بعد ذلك زنیم۔ عتل پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم۔ یہاں پر سنسمہ ہو کو کھینچیں گے، سنسمہ علی الخرطوم نہیں پڑھیں گے، سین نون اور سین ان کو نہیں کھینچیں گے، میم سین نون سین میم، کیونکہ ان کے اوپر حرکات ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حرکات کو نہیں کھینچتے ہیں۔ کہاں پڑھا ہم نے؟ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 میں۔ تو جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 میں مکمل تفصیل حرکات کی جان سکتے ہیں، اور جو شروع سے میرے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ
سین نون سین میم ان پر حرکات ہے اور حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. تو سناسمہ غلط ہو جائے گا. صحیح لفظ ہے سناسمہ. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے الٹا پیش اس ہا کو کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور ایسے پڑھیں گے سناسمہ علی الخرطوم. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اِنَّا میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اس لیے غنہ کریں گے. بلونا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا ہے اس وجہ سے اس کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز. کیونکہ بلونا ایک لفظ ہے اور اصحاب الجنہ دوسرا لفظ ہے تو اگلے لفظ میں آ گیا حروف حمزہ اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اصحاب الجنتا میں بھی جنتی میں بھی نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے اور آیت ایسے پڑھی جائے گی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اور جیم یہ کس بات کی علامت ہے؟ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے اور وقف جائز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. تو ہم وہ کام کریں گے جو بہتر ہے یعنی ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک گفتگو کے انداز میں نازل ہوا تو اگر ان علامات کا خیال ہم رکھ کر نہیں پڑھیں گے تو بات کے معنی بدل جائیں گے، بات کا مفہوم اور بات کا جو مطلب ہے وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان علامات کا خیال رکھ کر پڑھیں. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جیم کی علامت پر ہمیں کیا کہتی ہے اور ایسے ہی گول دائرے کے اوپر لام الف لا آ جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اور خالی گول دائرہ آ جائے تو اس علامت کا کیا مطلب ہے. ان سب چیزوں کے ان سب باتوں کے جاننے کا نام ہی تجوید ہے اور انہیں سمجھ کر پھر ہمیں پڑھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ میں سے کوئی بھی ہم سے پرسنل میں پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سنا کر اپنی غلطیاں درست کرانا چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.